بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اپنے دل سے پوچھیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں معاف کیا جائے؟ ہم کہیں نہیں میں بدلہ لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ مزہ تو یہ نا پہلے آپ تو چھوڑیں لوگوں کو، آپ تو معاف کریں، آپ تو درگزر کریں، آپ تو دشمنیاں ختم کریں۔ تو یہ رات اگر رب سے معافی مانگنی ہے تو بہترین سولوشن یہ ہے پہلے بندوں کو معاف کریں، دشمنیاں ختم کریں، رحم دل میں لائیں، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، پھر دیکھو وہ کریم آپ کو کیسے معافی عطا فرماتا ہے۔ آج جس موضوع پر میں نے چند آپ سے مدنی پھول ڈسکس کرنے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ برسیسا ایک عبادت گزار کا نام ہے، پچھلے زمانے کی بات ہے۔ اللہ پاک نے اسے بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی تھی اور یہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ 200 سال اس طرح گزارے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ 200 ایئرز کنٹینیو عبادت کی، گناہ نہیں کیا۔ اس کے 60,000 شاگرد تھے اور سارے شاگردوں کو ایسا فیضان ملا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، اتنا نیک بندہ۔ اور اس کے شاگرد بھی جناب بڑی برکتوں پانے والے تھے، بڑی برکتیں پائیں انہوں نے۔ مگر اس بندے کا حال پتہ کیا ہوا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو وہ بے ایمان ہو کر کافر ہو کر مرا۔ اللہ اکبر، ایسا کیسے ہوا؟ اب سنیے واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ عبادت کرتا تھا۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیک بن جائیں۔ شیطان ایک انسان کے روپ میں اس کے پاس آیا اور ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو عبادت خانہ ہے مجھے بھی آنے کی اجازت دیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، میں عبادت کروں گا رب کی۔ شیطان ہار نہیں مانتا۔ شیطان نے کیا کیا، اس عبادت خانے کے باہر ڈیرا ڈال لیا اور وہاں جھوٹی موٹی عبادت کا ڈھونگ کرنے لگا۔ اب 3 دن تک عبادت خانے کے باہر رہا، نہ کھایا نہ پیا نہ سونے لگا، کیونکہ وہ تو شیطان تھا، اس کو تو نہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اب برسیسا جو ہے وہ دے نہ پیتا ہے، یہ والا کمال تو مجھے بھی نہیں ملا، نیند تو مجھے بھی آتی ہے، بھوک تو مجھے بھی لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو اس کو انسانی روپ میں دیکھ رہے تھے، اس نے کہا تم ایسا کیا کرتے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے عبادت کرتے ہوئے، مجھے یہ کمال حاصل نہیں ہوا اور تمہیں نہ بھوک لگ رہی ہے نہ تم سو رہے ہو۔ تو وہ شیطان کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے کچھ گناہ کیے ہوئے ہیں، جب مجھے نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، میں وہ گناہ یاد کر لیتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور گناہوں کی جو ندامت ہے اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ آپ کو اگر یہ والا کمال چاہیے نا تو آپ کو گناہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں وار دیکھیں شیطان کا کتنا مکار ہے۔ برسیسا کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے 200 سال سے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اللہ کی عبادت کروں، میرا مالک خالق میں اس کو ناراض کروں؟ کہ دیکھیے اگر یہ والا کمال چاہیے تو گناہ تو کرنا پڑے گا، کوئی ایک گناہ کر لیں۔ اچھا، شیطان نے دل پر حملہ کیا، کون سا گناہ کروں؟ کہ بدکاری کر لیں، معاذ اللہ۔ نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر کسی کو قتل کر دیں۔ ارے کیسی بات کر رہے ہو، میں قتل کروں گا کسی کو؟ نہیں میں قتل نہیں کروں گا۔ اچھا یہ 2 کام نہیں کر رہے تو شراب پی لے، تھوڑی سی پی لے۔ ہاں یہ لگتا ہے چھوٹا گناہ ہے۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے نا لوگ جو سن رہے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر لائیو، اپنے طور پہ گناہوں کی کیٹیگری دماغ میں خود ہی بنا لی، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ۔ ہم کو کیا پتا کون سا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا، کیا وہی گناہ مروا دیں ہمیں؟ اب یہ کیا کہتا ہے برسیسا، کہتا ہے ٹھیک ہے میں شراب پیوں گا۔ شراب پی، نشہ چڑھا، مدہوش ہوا اور شراب کے نشے میں بدکاری کی اور اس کے بعد قتل بھی کیا، تینوں گناہ کر دیے۔ اور اب کیا ہوا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں گیا، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب جب پھانسی گاٹ پر سے لے گئے نا تو شیطان وہاں بھی چلا گیا، کہتا ہے کہ میں تجھے چھڑا سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ چھڑاؤ تو صحیح، تمہارے کہنے پہ تو گناہ کیا، تب تو میری جان جا رہی ہے۔ کہ بس تم مجھے سجدہ کر لو اور اللہ پاک کا انکار کر دو، میں چھڑا دوں گا تمہیں۔ اللہ اکبر، اس پھانسی گاٹ میں اس بدبخت نے شیطان کو سجدہ کیا، اللہ کا انکار کیا، کفر میں داخل ہوا اور ادھر اس کو پھانسی لگا دی گئی، اس کی موت ہو گئی اور وہ بدبخت ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایمان کی حفاظت یہ کتنی ضروری ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کتنا ڈرنا ہے۔
یہ غیر مسلموں کا طریقہ قرآن میں بیان ہوا کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں. مسلمان مطمئن نہیں ہوتا. مسلمان کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہمیں ٹینشنیں ہیں. ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ یار کاروبار میں لاس ہو گیا. کسی کا 5-10 ہزار روپے لاس ہو جائے نا, اس کا چہرہ بتا دیتا, لگتا ہے بڑی مصیبت میں پھنس گیا. او ہو یار آج بڑا نقصان ہو گیا. تھوڑے سے پیسوں کا نقصان تمہیں بے قرار کرتا ہے. کبھی نماز قضا ہوئی, بے قراری ہوئی؟ کبھی کوئی ایک دنیا کا لاس ہو جائے تو بے قرار, کوئی گناہ ہو گیا اس پر بے قراری ہمیں ہوئی کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کہاں جاؤں, باس کو کیا جواب دوں گا, یار بڑی اہم میٹنگ تھی لیٹ ہو جاؤں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا. کبھی فجر قضا ہوئی تو اس پر شرمندگی ہوئی کہ یار نماز چلی گئی. آپ سوچیں, ہم نے اپنے دماغ میں ٹینشنیں کچھ اور پالی ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو کہ رب راضی ہوگا کہ نہیں, اللہ راضی ہوگا کہ نہیں, اس سے وہ ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا میرا. اور ایسے کئی واقعات ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اچھا دنیا میں اگر آپ سے سوال کروں کہ سب سے قیمتی چیز میرے اور آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے, بتائیے نا. اب یہ بھی شاید نہیں پتا لوگوں کو. میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو, ایمان ہی نہ ہو, کیا ہوگا؟ جو بے ایمان دنیا سے گیا نا, یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن کہتا ہے زندگی بہتر کیجئے اور اس کے لیے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اب میں حرام روزی کی طرف نہیں جاؤں گا, یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, میں نے نیت پکی کر لی ہے, اے اللہ بس استقامت تو عطا فرما دے, اے اللہ مدد تو فرما دے. شیطان پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اے اللہ طاقت بھی تو نے دینی ہے. اس سے ہمتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہماری اسی مسجد میں رمضان کے بعد بھی ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے. دیکھیے کیسے مسجد فل ہے, اوپر نیچے باہر. تو جمعرات اجتماع میں عشاء کے بعد آیا کریں تاکہ ہر جمعرات آئیں گے وہ کنیکٹیوٹی رہے گی, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدلنے والا ہے. تو اپنے آپ کو جوڑے رکھیں نیک اجتماعات سے, دعوت اسلامی کے اجتماعات سے. ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطرے میں اپنی بہترین والا ادا کریں, کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیثوں میں 4 قسم کا فطرہ اعلان ہوا ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. اللہ 27ویں شب کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. یاد رہے کہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے اور رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد رمضان کے بعد کوشش کریں کہ شوال میں 6 روزے رکھیں, کہ شوال کے 6 روزوں کی برکتیں یہ ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے ہیں. تو کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے کنٹینیو رکھنے ہوتے ہیں. یہ لازم نہیں ہے. عید کا روزہ حرام ہے. اس کے علاوہ شوال کے مہینے میں آپ پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. ہفتے میں 2 دن رکھ لیں, جمعرات یا پیر کا روزہ رکھ لیں, جمعرات جمعہ رکھ لیں, یا آپ پورے 6 ایک ساتھ رکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کر کے یہ 6 روزے بھی ضرور رکھیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.